نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سورۃ النساء۔ سورۃ النساء قرآن مجید کی چوتھی صورت ہے اور اس میں متعدد اہم مضامین کا احاطہ کیا گیا ہے۔ اس صورت کا مرکزی موضوع خواتین کے حقوق اور معاشرے میں ان کے مقام کو واضح کرنا ہے، اور اس کے علاوہ اس صورت میں درج ذیل مضامین کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ خواتین کے حقوق۔ خواتین کو وراثت میں حصہ دینے کا حکم، یتیموں کے حقوق کا تحفظ اور ان کے ساتھ انصاف کا حکم، نکاح، طلاق اور عدت سے متعلق احکام، خواتین کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین، معاشرتی اصلاح، معاشرے میں عدل و انصاف قائم کرنے کا حکم اور خاندانی نظام کی اہمیت اور اس کے استحکام پر زور، رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے حقوق کا بیان، معاشرے میں امن و امان قائم کرنے کی تلقین۔ علاوہ ازیں اس صورت کے اندر اہل کتاب سے بحث، یعنی یہود و نصارہ کے عقائد کی تردید اور ان کی گمراہیوں کا بیان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کی دعوت ہے، منافقوں کی مذمت اور ان کے فتنوں سے بچنے کی تلقین ہے۔ احکام شرعیہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج جیسے بنیادی احکامات کا ذکر موجود ہے۔ طہارت، پاکیزگی سے متعلق احکامات موجود ہیں۔ جہاد فی سبیل اللہ کی فضیلت اور اس کے احکامات موجود ہیں۔ مسلمانوں کے لیے نصیحتیں، اللہ پر توکل اور ہر حال میں اس سے مدد مانگنے کی تلقین، اور دنیا کی فانی زندگی سے دھوکہ نہ کھانے اور آخرت کی تیاری کرنے کی نصیحت، مسلمانوں کو اتحاد اور اتفاق کی دعوت۔ سورہ نساء مسلمانوں کے لیے ایک ایسا ہدایت نامہ ہے جس میں عقائد، عبادات، اخلاقیات اور معاشرتی معاملات سے متعلق رہنمائی فراہم کی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔